बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। रसूलों के अमाल की किताब उसका 8 बाब इज़ार सानी। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया के खिलाफ सख्त अज़ार सानी बरापा हुई और रसूलों के सिवा वो सब यहूदिया और सामरिया के इलाकों में पुरगंदा हो गए और दयानतदार मर्दों ने स्तिफनस को दफन किया और उस पर बड़ा मातम किया और शाऊल कलीसिया को तबाह करता रहा। वो घर घर घुस कर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। पास जो पुरगंदा हुए थे वो कलाम की बशारत देते फिरे और फिलबूस सामरिया के एक शहर में जाकर लोगों में अल मसीह की मनादी करने लगा और उन करिश्मों को सुनकर और देखकर जो फिलबूस दिखाता था लोग उसकी बातों पर बिलातफाक मतवज्जा हुए, क्योंकि बत्तीरों में से जिनमें नापाक रूहें थी वो बड़ी आवाज़ से चला कर निकल गईं और बहुत से मफलूज और लंगड़े शफा याब हुए। इसलिए उस शहर में बड़ी खुशी हुई। शमौन साहिर। उससे पहले उस शहर में शमौन नामी एक शख्स जादूगरी करता रहा। वो सामरिया के लोगों को हैरान रखता और कहता था कि मैं कोई बड़ा शख्स हूँ, और छोटे से बड़े तक सब उसकी सुन कर कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जो बड़ी कहलाती है, और वो उसकी मानते थे क्योंकि उसने बड़ी मुद्दत से अपनी जादूगरी के वसीले से उन्हें लुभाए रखा था। लेकिन जब उन्होंने फिलबूस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की बशारत देता था, तो सब लोग मर्दो जन बपतिस्मा लेने लगे और शमौन ने भी यकीन किया और बपतिस्मा पाकर फिलबूस से लिपटा रहा और करिश्मे और बड़े बड़े मौजज़े ज़ाहिर होते देख कर नहायत हैरान हुआ। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल किया है, तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। जब वो पहुँचे तो उन्होंने उनके लिए दुआ की कि रूहुल कुद्दस पाएं, क्योंकि वो उस वक़्त तक उनमें से किसी पर नाज़िल न हुआ था। लेकिन उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा पाया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुद्दस पाया। जब शमौन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूहुल कुद्दस मिलता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा कि ये इख्तियार मुझे भी दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूहुल कुद्दस पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ बर्बाद हों, क्योंकि तूने ख्याल किया कि खुदा की बख्शिश रुपयों से हासिल होती है। इस अमल में तेरा ना हिस्सा है ना बखरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के आगे सीधा नहीं। पास तू अपनी इस शरारत से तौबा कर और खुदा से मिन्नत कर कि शायद तेरे दिल का ये ख्याल माफ़ किया जाए, इसलिए कि मैं देखता हूँ कि तू पत की कड़वाहट और बदी के बंध में गिरफ्तार है। शमौन ने जवाब में कहा, तुम मेरे लिए खुदावंद से दुआ करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आए।
پھر وہ گواہی دے کر اور خداوند کا کلام سنا کر یروشلم کو واپس ہوئے اور سامریوں کے بہت سے گاؤں میں بشارت دیتے گئے۔ حبشی کا استقبال۔ استباغ۔ اور خداوند کے ایک فرشتے نے فلبوس سے کہا کہ اٹھ اور جنوب کی طرف اس راہ پر جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے، یہ بیابانی ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور دیکھو ایک حبشی خواجہ سرا جو حبشیوں کی ملکہ کندھا کا معزز اور اس کی تمام خزانے کا مختار تھا اور یروشلم میں عبادت کے لیے آتا تھا، اب واپس جا رہا تھا اور اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اشعیاہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا۔ پس روح نے فلبوس سے کہا کہ نزدیک جا اور اس رتھ کے ساتھ ہو لے، اور فلبوس نے اس کی طرف دوڑ کر اسے اشعیاہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک میرا کوئی ہادی نہ ہو۔ پھر اس نے فلبوس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ سوار ہو بیٹھ، اور نوشتہ کا مقام جو وہ پڑھ رہا تھا یہ تھا، وہ بھیڑ کی طرح ذبح ہونے کے لیے جایا گیا اور برے کے مانند جو بال کترنے والے کے آگے خاموش ہوتا ہے، اسی طرح اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ پشت حالی میں انصاف سے مرحوم رہا۔ کون اس کی پشت کا حال بیان کرے گا، کیونکہ اس کی زندگی زمین پر سے مٹائی جائے گی۔ خواجہ سرا نے فلبوس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے بتا کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، کیا اپنے یا کسی اور کے؟ تب فلبوس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کر کے اسے یسوع کی بشارت دی۔ اور راہ میں چلتے چلتے وہ کہیں پانی پر پہنچے۔ تب خواجہ سرا نے کہا کہ دیکھ، پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکے؟ فلبوس نے کہا اگر تو اپنے دل و جان سے ایمان لاتا ہے تو لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلبوس اور خواجہ سرا پانی میں اتر پڑے اور اس نے اسے بپتسمہ دیا۔ جب وہ پانی سے نکلے تو فلبوس روح القدس سے اٹھایا گیا اور خواجہ سرا نے اسے پھر نہ دیکھا۔ تب وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا اور فلبوس اشدود میں آ نکلا اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں بشارت دیتا گیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا 8 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، تب انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس ملتا ہے، تو ان کے پاس روپیے لا کر کہا کہ یہ اختیار مجھے بھی دو۔ 8 باب کی 17 آیت۔ انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے یعنی رسولوں نے ایمانداروں پر ہاتھ رکھے اور دعا مانگنے سے روح القدس بخشا یعنی استحقام کا ساکرامنٹ دیا۔ اور 8 باب کی 32 آیت اور 33 میں لکھا ہے،
اور نوشتہ کا مقام جو وہ پڑھ رہا تھا یہ تھا، وہ بھیڑ کی طرح ذبح ہونے کو لے جایا گیا، اور برے کے مانند جو بال کترنے والے کے آگے خاموش ہوتا ہے۔ وہ پشت حالی میں انصاف سے مرحوم رہا، کون اس کی پشت حالی کا خیال بیان کرے گا، کیونکہ اس کی زندگی زمین پر سے مٹائی جائے گی۔ 8 باب کی 32 آیت۔ اشعیاء نبی کی کتاب، اس کا 53 باب 7 آیت اور 8 باب کی 33 آیت۔ اس کی پشت حالی یعنی ان کا شمار جو مسیح پر ایمان لائیں گے کون کر سکے گا؟ یونانی لفظ جینا کا ترجمہ پشت اور پیدائش ہے، کیونکہ مسیح خدا اور انسان ہے۔ اس کی 2 پیدائشیں ہیں، ایک خدا باپ سے سب زمانوں سے پہلے، دوسری کماری مریم سے۔ دونوں پیدائشیں راز عظیم ہیں۔ آمین۔